تصوف کا سارا سفر صوفی سفر کرتا ہے، صوفی جامد نہیں رہتا، اور تصوف سفر کرنے کا نام ہے، مرحلہ در مرحلہ. اور تصوف میں سفر کو سلوک کہتے ہیں اور مسافر کو سالک کہتے ہیں. تصوف میں سلوک میں سفر کا پہلا مرحلہ ہے نفس کا سفر، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ میں حیوانی اوصاف بدل کے روحانی بن جاتے ہیں. سادہ لفظوں میں پورا فلسفہ پورا نخبہ بتا دوں گا انشاءاللہ، سادہ لفظوں میں، تاکہ میرے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن ہر کوئی سمجھ سکے. اہل علم تو سمجھتے ہی ہیں. پہلا سفر تزکیہ نفس ہے. اس میں حیوانی خصلتیں روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں. جب حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں تو قتل و غارت گری ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے. جب خصلت روحانی آ جاتی ہے تو پیار اور محبت اور برداشت آ جاتی ہے. تو تصوف اور سلوک کے پہلے سفر میں بھی امن ہے. دوسرا مرحلہ تصوف کا سفر، اس کو تصفیہ کہتے ہیں. تصفیہ دل کا سفر ہے. تزکیہ نفس کا سفر تھا. دل کے سفر میں دل دنیا کے تمام افکار سے اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. یہ تصفیہ ہے. تیسرا سفر باطن کا سفر ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں. تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے ہر غیر کو نکال دیتا ہے اور ہر غیر ما سوی اللہ کی خواہش سے بھی دل کو پاک کر لیتا ہے. یہ خلوت ہے تخلیہ. دل کو خلوت خانہ بنا دیتا ہے. اور دل کی خلوت بولتی ہے ساری اب تو آجا دل میں خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو دل کو خلوت کدا بنا دینا مولا کا، محبوب حقیقی کا، یہ تخلیہ ہے. 3 سفر ہوئے. پھر چوتھا سفر اس کے بعد آتا ہے جس کو بولتے ہیں تحلیہ، ہاں کے ساتھ تحلیہ. تخلیہ کے بعد آتا ہے. تحلیہ کے مقام پر جب بندہ تحلیہ کرتا ہے تو اپنے انسانی اوصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے. رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے اس طرح صوفی بھی ہر ایک کو پالتا ہے. رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے، صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے. صوفی لینے والا نہیں ہوتا، صوفی دینے والا ہوتا ہے. صوفی مانگتا نہیں ہے، صوفی بانٹتا ہے. صوفی عطا کرتا ہے. صوفی ہمیشہ بے نیاز ہوتا ہے. صوفی پالتا ہے اور پیار اور محبت کو بانٹتا ہے. کیوں کہ وہ تحلیہ کے ذریعے رب کے اوصاف میں رنگا جاتا ہے. اور رب ہے رب العالمین، عفو درگزر کرتا ہے. صوفی معاف کرتا ہے، صوفی دیتا ہے. جو خصلتیں صفتیں رب کی دیکھتا ہے، بندے کی ایک ایک صفت ہٹتی جائے اور رب کی ایک ایک صفت کا رنگ چڑھتا جائے، اس کو کہتے ہیں تحلیہ ہو گیا. اسی سے ہلیہ ہے. ہلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں. جب زیور عورت پہ آپ دلہن پہ چڑھاتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے. جب رب کے اوصاف کا رنگ چڑھتا ہے تو صوفی کا باطن چمک اٹھتا ہے. اور صوفی ہی ولی ہوتا ہے. جس کا قلب صاف ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے. تحلیہ کے بعد اب 5واں سفر آتا ہے تجلیہ. جب دل رب کے اوصاف میں من شخصیت رنگی جاتی ہے تو پھر پھر تجلیات کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر بندے کے قلب و باطن پر تجلیات کا ورود ہوتا ہے، انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے. اور جب انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے تو بندہ فرشی ہوتا ہے مگر من اور باطن میں عرشی بن جاتا ہے.
فرش پر رہ کر عرش میں رہتا ہے۔ پھر چھٹا سفر آتا، اس کو کہتے ہیں التدنی، نون کے ساتھ التدنی، بعض تدانی بھی لکھتے ہیں۔ التدنی یہ مقام عروج ہے، جب صوفی عروج پر جاتا ہے، آخری اوپر جاتا ہے۔ التدنی میں اللہ کی قربت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے، اس مقام پر اس صوفی کو، ولی کو قاب قوسین او ادنا کا فیض ملتا ہے۔ التدنی کے بعد 7واں سفر شروع ہوتا ہے، اس کو التدلی کہتے ہیں، لام کے ساتھ تدلی۔ جب تدلی میں جاتا ہے تو تدلی یہ مقام نزول ہے، جو کچھ لینا تھا عروج پہ جا کر لے کر صوفی پلٹ آتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، اور تدلی کے مقام پر اس کی مقربیت کامل ہو جاتی ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی قربت کا سفر بھی تکمیل پہ جا پہنچتا ہے۔ یہاں پر ثم دنا فتدلا کا فیض ملتا ہے، تدلا کا۔ 7 سفروں کے بعد 8واں سفر آتا ہے الترقی، ترقی۔ ترقی میں پھر اس کا ہر لمحہ حال بدلتا رہتا ہے، مقام بدلتا رہتا ہے، پھر وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، وہ قرب الہی میں، عشق الہی میں، محبت الہی میں، طاعت الہی میں، معرفت الہی میں، وہ ہر لمحہ اس کا مقام اور حال بدلتا، ترقی پذیر رہتا ہے، پھر اس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہر لمحہ اس کا جو تنقل احوال ہے بدلتا رہنا، اس کی وجہ سے اس کے عالم کو ترقی کہتے ہیں۔ اب وہ ترقی پر جا رہا ہے۔ پھر 8واں مقام آتا ہے سفر کا، اس کو کہتے ہیں التلقی، تلقی۔ 7، 8، 9ویں سفر پہ التلقی میں اس مقام پہ صوفی پہنچتا ہے کہ براہ راست رب سے سنتا ہے، رب سے لیتا ہے، اس کی عطا لیتا ہے، اس کے مواہب لیتا ہے، اس سے کشف لیتا ہے، اس کے انعامات لیتا ہے، اس کی زبان سے حق بولتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے، وہ تلقی اخذ کرتا ہے، ڈائریکٹ ریسیو کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آخری سفر کرتا ہے التولی، تبلی۔ تبلی کے سفر میں وہ بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے، رب اس کا متولی ہو جاتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، رب کی مکمل طور پہ نگرانی میں آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ سارے مقامات آپ نے دیکھا، اس میں کہیں غیظ و غضب نہیں آیا، ان سارے 10 سفروں میں کہیں غصہ نہیں آیا، کہیں نفرت نہیں آئی، کہیں سختی نہیں آئی، ہر وقت سفر روئے بسوئے جمال ہے، سفر بسوئے رحمت ہے، سفر بسوئے قربت ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جو قریب ہو جاتے ہیں مولا کے اور جو قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور قربت کے تالاب سے پی لیتے ہیں، وہ اوروں کو بھی قریب، چونکہ خود قربت کا لطف لیتے ہیں سو ہر ایک کو قریب کرتے ہیں، دوریاں مٹا دیتے ہیں، دوریاں مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے، اور یہ سارے سفر میں 3 ٹول استعمال ہوتے ہیں، 3 ٹولز، 3 ہتھیار، 3 وسائط استعمال ہوتے ہیں سارے سفر میں۔ ایک وسیلہ شریعت کا، اور شریعت نام ہے زندگی میں اعتدال کا، اعتدال کا۔ دوسرا وسیلہ طریقت کا، اور طریقت نام ہے اپنے نفس سے انفصال کا، نفس سے جدا ہو جانے کا۔ تیسرا ذریعہ ہے حقیقت، اور حقیقت نام ہے محبوب سے اتصال کا، محبوب سے جڑ جانا۔ تو جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ ساروں کو جوڑے رکھتے ہیں، جو خود جڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وہ سادہ لفظوں میں سمجھے، شریعت راہ حق پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، طریقت خود سے جدا ہو جانے کا نام ہے، حقیقت واصل خدا ہو جانے کا نام ہے۔ لہذا جب یہ صورت آتی ہے تو تصوف اور یہ سارا سلوک یہ اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، سلوک عمدگی، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو تصوف پختگی دیتا ہے، معاملات کو تصوف درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے،
یقین اور اعتماد کو ناشکستگی دیتا ہے، احوال اعمال کو طہارت دیتا ہے، احوال کو عظمت دیتا ہے، اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ تصوف جس میں بس جائے اس کے زندگی کا حال بدل جاتا ہے، اس کا بقال بولنے کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس کے برتاؤ کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ صوفی کی بولی کیا ہوتی ہے؟ عام لوگوں کی بولیوں سے کتنی مختلف ہوتی ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاریخ کی۔ جب تاتاریوں نے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا، ہزاروں گردنیں اڑا دی، خون بہا دیے، اس وقت اس ہلاکو خان کی اولاد کا ایک شخص تگودار خان، وہ شکار کر کے آ رہا تھا۔ ایک صوفی شیخ جلال الدین، ایک صوفی سیدنا غوث العظم کے فقیر، وہ اس کے محل کے سامنے کھڑے، ایک صوفی، اس نے چاہا کہ اس کی گردن بھی اڑا دوں، اور بہانہ تلاش کیا، بہانہ، اور بہانہ جب تلاش کیا تو اس صوفی سے پوچھا، بولو تمہاری داڑھی اچھی ہے، داڑھی، یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہ سوال اگر کسی خشک اور انتہا پسند ملا سے کر دیں تو وہ تو سر پھوڑ دے گا آپ کا، بس سنت کی بے عزتی کی، بے ادبی کی ہے تو اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ مگر رنگ ڈھنگ الگ ہو جاتے ہیں، بات کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، فہم اور مقال بدل جاتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو جھگڑا ہوتا اور شہید ہو جاتا، شہید ہو جاتا، مگر اس نے پوچھا ہے، بتا ہے مسلم صوفی، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ تو معلوم ہے صوفی نے کیا جواب دیا، غوث پاک کا فقیر صوفی کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ہاں بھائی، اگر میں اپنے مالک کو راضی کرنے منانے میں کامیاب ہو گیا، اگر مالک کو خوش کر لیا میں نے، تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر اپنے مولا کو خوش نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دومی اچھی، کہ تیرے لیے شکار تو کرتا ہے نا، اور تجھے تو خوش رکھتا ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، تگودار خان کا دل شکار ہو گیا اور کایا پلٹ گئی۔ صوفی جب بات کرتا ہے وہ دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ متغیر حالات کو سختی سے نہیں، نگاہ سے اور محبت اور پیار کی زبان سے احوال بدلتا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ اب اسی کی ایک مثال دیتا ہوں، اسی کی مثال کہ صوفی، پھر میں نے عرض کیا کہ اس حال کے ساتھ جو صوفی کا حال ہے، صوفی کا، وہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، صوفی کس طرح حال بدلتا ہے، صوفی کی روش کیا ہے، صوفی کا طریقہ اور شعار کیا ہے، پتہ چلے کہ صوفی ہوتا کون ہے۔ پھر انکار کرنے والا بھلے انکار کرے، آپ سمجھ لیں کہ صوفی کون ہے۔ یہ امام ابو عبد الرحمن السلمی، صوفیاء کے امام، امام کشیری کے شیخ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے داتا شیخ، صوفیاء کے امام، اپنی کتاب الفتوہ میں لکھتے ہیں صوفیاء کی روش زندگی۔ صوفی اس طرح لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر صوفی کا ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر الحربی نے روایت کیا کہ ہم حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ اچانک وہاں سے کچھ نوجوان گزرے، وہ گا بجا رہے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ناچ کود کر رہے تھے، رقص و سرود کی محفل سجائے تھے۔ آپ کے مرید حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو غصہ آ گیا، وہ تو صوفی نہیں تھے نا، صوفی تو وہ تھے حضرت معروف کرخی۔ غصہ آ گیا، غصہ آ کر وہ کہنے لگے، حضرت ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجئے، یہ نوجوان گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں آپ کے سامنے، انہیں ادب اور حیا نہیں، بد دعا کیجئے۔ انہوں نے یہ کہا، حضرت معروف کرخی نے رفع یدہ الی السماء، اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا کہا؟ کہا الہی و سیدی اسألک
ان تفرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا، اے میرے مولا، میرے مالک، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جس طرح دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔ صوفی نے یہ کہہ دیا، انہیں آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جیسے یہاں دنیا میں خوش ہیں۔ وہ مریدوں کے دل بیٹھ گئے، انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے بد دعا کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بد دعا، آپ نے دعا دے دی۔ مسکرا پڑے، فرمایا میں نے کہا آخرت میں بھی خوش رکھنا جیسے دنیا میں، تو آخرت میں اگر اس نے قبول کر لی تو اگر آخرت میں خوش رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا، تو خوشی ہوگی آخرت کی، توبہ ہو جائے گی۔ صوفی ہر ایک کی توبہ کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی بخشش کی فکر کرتا ہے، صوفی ہر ایک کی مغفرت کی فکر کرتا ہے۔ صوفی فنا کرنے کی بات نہیں کرتا، صوفی بقا دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ تو تھا حضرت شیخ معروف کرخی کا حال، اور پھر صوفی کا طرز عمل یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں، ابن الجوزی کا حوالہ دے رہا ہوں، سلوۃ الاحزان میں پہلا کتاب الفتوح سے تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام صوفیاء، امام اعظم کے ساتھی ان کے زمانہ کے، وہ ایک دریائے دجلہ میں گئے نہانے کے لیے، جمعہ کا دن تھا، غسل کے لیے کپڑے اتار کے رکھے، غسل لینے لگے، اچانک ایک چور آیا تو آپ کے کپڑے لے اڑا، لے کے بھاگ گیا۔ جب آپ غسل کے بعد نکلے تو کپڑے غائب تھے، پریشانی میں بیٹھے ہی تھے کہ چور کپڑے لے کے واپس آ گیا۔ اس نے آپ کو کپڑے دیے اور کہا کہ میرا دایاں ہاتھ جس سے کپڑے چرائے تھے وہ فالج زدہ ہو گیا، اس کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا۔ کپڑے دے دیے واپس۔ جب آپ نے کپڑے لے لیے اس نے کچھ نہیں کہا، دیکھا تمہارے ہاتھ کو کیا ہے، کہتے فالج ہو گیا ہے۔ خدا جانے کب کا فالج تھا۔ آپ نے کپڑے لے کے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مولا جس طرح تو نے میرے کپڑے واپس فرما دیے ہیں اس طرح اس چور کے ہاتھ کی صحت بھی واپس عطا کر، اس کو بازو عطا کر دے۔ یہ فکر اس کی چوری کو نہیں دیکھتے، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، اس کو صحت واپس عطا کر دے۔ یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیاء مخلوق خدا کو ایڈریس کرتے ہیں، مخلوق خدا کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان کا بولنا بھی جدا، ان کا کرنا بھی جدا، ان کا ہر معاملہ جدا۔ اب میں اختتام کی سب سے اہم حصے پہ آ رہا ہوں، سب سے اہم حصے پر۔ صوفیاء کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے، وہ حقائق اور واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسے معنی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان بدل جاتے ہیں، صوفیاء کے افہام بدل جاتے ہیں، ان کے قلوب و افکار بدل جاتے ہیں، ان کی ہمت اور توجہات بدل جاتی ہیں، اور ہر شے میں وہ ذات حق کو دیکھتے ہیں، ہر شے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شے میں اسی رب کو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں۔ اور یہ توجہ طلب بات ہے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کی زبان میں، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں۔ اگر غبار آ جائے تو دل میں آلودگی، غبار دل میں آلودگی لاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر مولا کا دھیان رہے اور غیر کا غبار نہ رہے تو اس سے سکون اور قرار آتا ہے دل کو، سکون اور قرار سے بندے میں سدھار آتا ہے، سدھار سے آسودگی آتی ہے، آسودگی ملے تو طبیعت میں اہنکار آتا ہے، آسودگی سے، صفائی سے اہنکار آتا ہے، اور اہنکار جب آتا ہے تو پھر وہ تکبر، انانیت آتی ہے۔ اور اگر آلودگی کی بجائے آسودگی آ جائے،
دل میں رب کا پیار آ جائے تو پھر وہ اہنکار نہیں رہتا، پیار اور انکسار آتا ہے، پھر شانتی آتی ہے اور انسان کا ویاوہار بدل جاتا ہے، ویاوہار بیہیویئر بدل جاتا ہے، بندے کا کردار بدل جاتا ہے۔ اور اگر خدا سے تعلق اور پیار نہ ہو، دل خدا سے نہ جڑے، تو پھر ویاوہار وہ بدل کر اہنکار کے ذریعے درویاوہار ہو جاتا ہے۔ اہنکار بندے کو درویاوہار دے دیتا ہے۔ ارے اگر تصوف آ جائے تو بندہ نیک ویاوہار کا مالک ہوتا ہے، اگر تصوف نکل جائے تو بندہ درویاوہار کا مالک ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ صوفی واد کا طریقہ ہے۔ صوفی واد پہ چلو گے تو پھر دہشت واد ختم ہوگی، آتنک واد ختم ہوگی۔ آتنک واد ختم کیے بغیر ذہن بدل نہیں سکتے، رویے بدل نہیں سکتے۔